بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا۔ شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سردار محمد گیاس، L35 جموں 2 میرا حلقہ ہے۔ جموں کشمیر کا الیکشن جو پہلے 2 دن ہوا اس سے میں الیکشن لڑا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور مجھے اپنی شکایت سنانے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں صبح جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا اپنے پولنگ گمن والا میں، تو جب میں نے اپنا ووٹ پول کیا تو اس کے بعد پھر میں پورے حلقے کے وزٹ کے لیے نکلا۔ تو سب سے پہلا جو حلقہ تھا وہ میرے قریب مجو چک تھا۔ ادھر میں پہنچا تو میرا ایجنٹ انہوں نے 10 بجے ہی باہر نکال دیا تھا۔ جب میں پہنچا دیکھا میرا ایجنٹ ادھر نہیں ہے، میں نے پوچھا کہ میرا ایجنٹ کیوں باہر نکالا؟ تو پولیس والوں نے بولا ہم نے باہر نہیں نکالا، اپنا کام کرو جا کے۔ میرے ساتھ اس نے بھی بدتمیزی کی۔ خیر کافی دیر بحث مباحثے کے بعد پولیس کے سامنے میرے مخالف امیدوار کے بندوں نے یہ بات بولی کہ آپ کے جی اسماعیل گجر، چودھری اسماعیل گجر، اس کے بندوں نے مجھے یہ بات بولی کہ آپ کے 10 ووٹ ہم خود ڈال دیتے ہیں، آپ کے 10 ہی ڈلیں گے تو آپ اپنا ایجنٹ لے جائیں، ہم اپنا بندہ خود کھڑا کر لیں گے، آپ جاؤ۔ یہ پولیس والوں کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ ایسی باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں۔ خیر میں دوسرا بندہ ادھر کھڑا کیا کیونکہ اس کو تو انہوں نے بھگا دیا تھا۔ پھر میں نے دوسرا کھڑا کیا، کھڑا کر کے پھر میں اگلی پولنگ پہ جانے کی کوشش کی۔ جب میں اپنی اگلی پولنگ پہ پہنچا تو ادھر بھی یہی صورتحال تھی۔ نتھو سیریا پہنچا، ادھر ایک رکن تھا اسمبلی، اس کے ساتھ مل کے پولیس والے خود مورے لگا رہے تھے۔ جب ہم ادھر پہنچے تو میرا ایجنٹ رو رہا تھا، اس نے بولا کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ادھر سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ زبردستی مورے لگا رہے ہیں۔ پولیس بھی ساتھ جڑی ہوئی تھی، رکن اسمبلی بھی ساتھ جڑا ہوا تھا اور خود نتھو سیریا میں وہ مورے لگا رہے تھے۔ پھر جب میں نے ادھر بحث مباحثہ کیا تو ایس ایچ او صاحب تھے ادھر، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زبردست بدتمیزی کی، بلکہ اس نے مجھے یہ بھی بولا کہ آپ ادھر کیا لینے آ گئے، بڑے آپ کینڈیڈیٹ آئے، آپ ادھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا اس سے بھی میں بھی بولا، وہ بھی بولا، پھر میں نکل گیا۔ پھر پورے حلقے میں سارا دن یہی سچویشن رہی ہے، میرے کسی ایجنٹ کو انہوں نے اندر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ پولیس والے خود مورے لگاتے رہے، خود میرے بندوں کو بھگاتے رہے سارا دن۔ کہیں بھی جب انہوں نے رزلٹ دینا شروع کیے 4-5 بجے کے بعد جب پولنگ ختم ہوا تو میرا نہیں خیال کہ آدھے سے زیادہ میرے ایسے رزلٹ ہوں گے کہ جس کے اوپر میرے پولنگ ایجنٹس کے سائن بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائم سے پہلے ہی میرے پولنگ ایجنٹ سارے اپنی پولنگ سے بھگا دیے تھے۔ کوئی ادھر موجود نہیں تھا، کسی کی موجودگی میں گنتی نہیں ہوئی۔ اور بڑے ایسے پولنگ ایجنٹ ہیں جس میں انہوں نے 100% ہی ووٹ پول کر دیا، مرے ہوئے لوگوں کو بھی ڈال دیے، اور جو لوگ ادھر موجود نہیں تھے، ہمارے کشمیری لوگ زیادہ تر باہر کام کاج کے سلسلے میں ہوتے ہیں ملک سے باہر، ان کے بھی ووٹ پول ہو گئے۔ بلکہ جو میرا پولنگ اسٹیشن ہے گمن والا، اس میں ان لوگوں کو بھی ووٹ پول ہو گئے جو فیملی عمرے پہ ابھی گئی ہوئی ہے، ان کے بھی پول انہوں نے ووٹ پول کر دیے۔ یہ صورتحال رہی ہے، اور اس صورتحال کے باوجود میں سارا دن چکر بھی لگاتا رہا۔ پھر میں جب شام کو آر او صاحب کے پاس پہنچا اپنی شکایت درج کرانے کے لیے، تو ادھر سے کافی دور انہوں نے بیریئر لگائے پولیس والوں نے۔
جب بیریل کے پاس میں پہنچا تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میں نے آر او صاحب سے اپنی شکایت درج کرانی ہے، مجھے ٹائم دیا جائے۔ انہوں نے بولا جی ہم پوچھ کے آتے ہیں۔ جب پولیس والے اندر گئے آر او صاحب سے پوچھنے کے لیے تو آر او صاحب کا یہ جواب تھا کہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کل آنا۔ جب میں نے بولا میں سید شہزاد صاحب ہیں گجرانوالہ، تو انہوں نے بولا جی آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے شکایت سننے کا، آپ کل آئیں۔ میں ادھر کافی دیر کھڑا رہا، میرے ساتھ بڑی دنیا بھی تھی، لوگ میرے ساتھ گئے ہوئے تھے کیونکہ زیادتی کا شکار تھے ہم لوگ، سب اکٹھے ہو کے گئے تھے۔ تو انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی، گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے ہونے کے بعد جب میں ادھر سے واپس نکلا، صبح جب میں عارف صاحب کے پاس گیا کہ جی میری شکایت سنیں، تو انہوں نے مجھے جواب یہ دیا جی اب میں نے یہ سارے ووٹنگ جو میرے پاس آئے تھے باکس وغیرہ سب کچھ میں نے آگے بھیج دیا ہے، اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کشمیر میں جا کے مظفر آباد اپنے الیکشن کمیشن کو اپنی شکایت درج کرائیں۔ رات کو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، صبح اس نے بولا میرے پاس بات کوئی نہیں، آپ مظفر آباد چلے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب میں ان کو بولا کہ میرے پولنگ ایجنٹس کے سین نہیں ہیں رزلٹ کے اوپر، میں کس کو شکایت کروں؟ انہوں نے بولا جی میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کے کوئی بات ایسی سنوں یا آپ کی میں بات اس طرح کوئی آپ کے ساتھ میں کروں۔ یہ صورت آ رہی ہے جی میرے الیکشن میں، سارے اسمبلی رکن اسمبلی پولیس والے ادھر جو پریزائڈنگ آفیسر تھے یہ سب نے مل کے میرے بندوں کو اپنے ادھر پولنگ اسٹیشن سے ایجنٹس کو باہر نکالا اور اس کے بعد اپنی مرضی سے انہوں نے موریں لگائیں اور اپنی مرضی سے وہ انہوں نے ووٹ ڈالے۔ اس کے بعد جو باکس تھے کئی جگہ سے باکس وہ خود لے کے چلے گئے، ہمارے کسی بندے کو نہ گنتی کرائی نہ کچھ بتایا۔ پھر میں نے حافظ آباد کی خبر لی۔ حافظ آباد کی خبر یہ تھی کہ جلال پور بٹیاں اور پنڈی بٹیاں، میں نے ان سے پوچھا جی کیا صورتحال ہے، کیونکہ پہنچ تو میں سکا نہیں، اتنے حلقہ بہت بڑا تھا۔ انہوں نے صورتحال یہ بتائی، بڑی غمگین صورتحال، کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو 10 بجے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر کے خود انہوں نے موریں لگائی ادھر پولیس والوں نے اور جو رکن اسمبلی تھی انہوں نے۔ ہمارے بندے سارا دن بالکل مجبور اور لاوارثوں کی طرح رہے سارا دن، ان کو انہوں نے نہیں سنی، کسی بندے نے ان کی بات نہیں سنی۔ جب میں آرو کے پاس گیا بات سنانے کے لیے تو انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ تو افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے مقابلے میں اس بندے کو جتانے کی کوشش کی گئی، چودھری اسماعیل گجر صاحب، اس بندے کو جتایا میری اس پولیس نے، میری رکن اسمبلی نے، کہ جس نے پچھلے الیکشن میں واضح طور پہ بولا تھا، آپ لوگوں کو شاید پتہ اگر نہیں تو میرے پاس ویڈیو ہے میں ابھی چلا بھی دیتا ہوں، اس نے واضح بولا ہے کہ مجھے اس حکومت پہ یقین نہیں ہے، پاکستان حکومت پہ، میں انڈیا کو پکاروں گا، میں اس سے مدد لوں گا۔ اگر آپ لوگ بولو تو میں ویڈیو چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایسے بندے کو میرے خلاف انہوں نے جتایا۔ پھر اس کے بعد کسی بندے نے میرے ایجنٹس کو کوئی فارم نہیں دیا، 24 فارم، کہ ہم یہ آپ کا رزلٹ ہے یہ آپ لے جائیں، کسی نے پوچھا تک نہیں ابھی تک۔ اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ۔ تو میں اس کی پرزور مزاحمت کرتا ہوں اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس کو پرامن رہنے دیں، اس میں کوئی ایسی شرارت بازی نہ کریں۔ اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو سن لیا جی آپ نے، یہ اس بندے کو میرے مقابلے میں جتایا گیا۔ جتایا کس نے ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے، جنہوں نے میری الیکشن کی حفاظت کرنی تھی، پولیس والے آئے تھے انہوں نے الیکشن کی حفاظت کرنی تھی اور انہوں نے خود موریں لگائی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، پسرور میں بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، سارے حلقے میں، کہ میرے بالکل ووٹ ادھر دکھائے نہیں اور آپ نے 100% دکھائے۔
بڑے حلقوں میں انہوں نے میرے ایجنٹ کو، جو میرا ذاتی ایجنٹ ہے، اس کو اسماعیل گجر صاحب جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بیٹے نے زبردستی شیر پہ مہر لگائی اور پولیس والے کھڑے تھے، میرے ایجنٹ کو اس سے شیر پہ مہر لگائی۔ جی نون لیگ سے اس کا تعلق ہے، تو میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہا تھا جی، میں آزاد سیٹ سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ رکن اسمبلی کا نام عرفان بشیر گجر ہیں وہ، اور ایم این اے اظہر کیوم نارا، انہوں نے مہریں لگائی اپنے ہاتھوں سے۔ سارا افضل تارن سارا دن رہی ہے اپنے حلقے پہ، اور انہوں نے اظہر کیوم نارا صاحب نے نتھو سیدھیا میں جو باکس ہیں، باکس اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے گئے، یہ اس سرکاری گاڑی پہ بھی نہیں رکھ کے لے کے گئے، بالکل اندھیر نگری ڈالی ہوئی تھی، سارا دن اپنی مرضی کر رہے تھے۔ عرفان بشیر گجر چبا صدوں میں انہوں نے خود مہریں لگائی اور میرے بندوں کو باہر نکال دیا، ایجنٹس وغیرہ کو۔ جی وہ حفظ آباد میں بالکل سارا دن وہ حلقے میں، سارا دن وہ حلقے میں رہی ہیں، اور یہ لوگ بھی حلقے میں رہے سارا دن۔ ہاں جی پولیس ان کے ساتھ تھی، سارا دن انہوں نے ووٹ پول کیے، اور میرے جنرل کو کمرے میں بند کیا انہوں نے۔ جب 4-5 کا ٹائم ہوا، الیکشن ختم ہونے پہ آیا، تو ان کو باہر نکال دیا اپنی مرضی سے۔ کسی دیکھیں جی ادھر ہی ہے فارم 24، الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوگا، ابھی نکال لیں۔ کسی فارم 24 کے اوپر میرے کسی ایجنٹ کے سائن ہیں؟ ان کا حق نہیں بنتا تھا جب گنتی ہوئی میرے ایجنٹ کے سائن کرائیں، اپنے ایجنٹوں کے سائن کرائیں؟ میرا نہیں خیال کہ 10-15 کے بغیر کسی کے اوپر سائن ہو، اور 142 پولنگ ایجنٹ ہیں۔ جی کیا ہے، میں الیکشن کمیشن مظفر آباد آزاد کشمیر جاؤں گا انشاءاللہ، اور ان کے خلاف میں پوری ریڈ کروں گا، اور میں یہ ان کو نااہل انشاءاللہ قرار دلاؤں گا۔ انہوں نے اتنی بڑی اندھیر نگری ڈالی ہے کہ جیسے بالکل ادھر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ پولیس والے ہماری حفاظت کے لیے آئے، ان کو ہم کیا بولیں؟ اگر میں کوئی قدم اٹھاتا پولیس کے خلاف، یا میں ادھر کوئی بولتا، یا میں کوئی لڑائی کرتا، تو یہ کام بہت زیادہ بڑھ جانا تھا۔ پہلے ہی آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر اس ٹائم جل رہا ہے، اور اوپر سے ادھر بھی ان لوگوں نے یہی صورتحال بنا دی کشمیری لوگوں کے ساتھ۔ یہ انتہائی زبردست زیادتی ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ۔ یہ کم از کم، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ان کی عادتیں ایسا کام کرنے کی، لیکن کم از کم یہ تو دیکھ سکتے تھے کہ ابھی آزاد کشمیر میں صورتحال کیا چل رہی ہے، ان 12 سیٹوں کے حوالے سے ان کے کیا مطالبات ہیں۔ یہ ابھی بھی اس وقت بھی اس 12 سیٹوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اسی طریقے سے یہ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ان کا انتہائی غلط اور ناقابل قبول ہے، اور یہ میں بالکل ریکویسٹ کروں گا، میری التجا ہے پاک آرمی کے آگے کہ اس الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے اور اپنی نگرانی میں کرایا جائے۔ میں پاک فوج سے بولتا ہوں، میرے ووٹ تو انہوں نے 6000 دکھائے، لیکن میرے ووٹ زیادہ ہیں۔ جیتنے والوں کو تو انہوں نے 23-24 ہزار ڈال دیے، 24,000 ووٹ ڈال دیے۔ میرے ووٹ انہوں نے پھاڑے، آپ نے انہوں نے مزید مہریں لگائی۔ میرے ووٹ جو تھے ان سے جیتنے کے لیے میں نے 15,000 کا حساب لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے ووٹ تھے ہی سارے 6,000۔ جی 6,000 آزاد امیدوار کسی سے 24,000 ڈال دیا ان کا۔ جی بھائی صاحب
ڈلے نہیں، انہوں نے خود ڈالے۔ کرو گل تسی بولو نا جی خواجہ صاحب، بولو نا خواجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرا نام تھا سردار گیاس، سردار محمد گیاس، میرا گیاس، ان کا نام سردار محمد گیاس۔ میرا نام خواجہ محمد فاروق ہے، میں ایڈوائزر ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فار امریکہ۔ میں اوپر سے جی ڈاکٹر صاحب میں ایڈوائزر ہوں ان کا۔ بات یہ ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک کشمیری ہونے کے ناطے میں آج ان کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ میں خود کشمیری ہوں اور میرا سارا خاندان وہاں پہ ہے۔ مجھے دکھ ہوا ہے کیونکہ میں تو پاکستان میں جو آیا ہوں، میرا نام خواجہ محمد فاروق، ایڈوائزر ٹو وزیر اعظم آزاد کشمیر فار امریکہ، پولیٹیکل ایڈوائزر فار امریکہ۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ سب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کشمیری پاکستانی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے۔ جو اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، کشمیری مہاجرین کے خلاف کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے وہاں پہ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جو پنجاب کی سیٹیں، پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں، ان پہ دھاندلی ہوتی ہے، اور دھاندلی سے جو لوگ جتائے جاتے ہیں وہ پاکستان پانی جو نمائندے کشمیری نمائندے وہاں جاتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ وہاں کوئی وزیر اعظم، اسمبلی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ مہاجرین کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ہم مہاجرین کشمیری آپس میں بھائی ہیں، ہماری آج بھی محبت قائم ہے، لیکن اس قسم کی جب دھاندلی آپ کریں گے، آپ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر کے بھیجیں گے، تو جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ مزید ہمارے خلاف ہوگی، اور اس مخالفت کی وجہ سے دنیا میں ہم جو کشمیر کا مسئلہ جس کو حل کروانے کے لیے، کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلانے کے لیے، سیلف ڈیٹرمینیشن کا حق دلوانے کے لیے جو پاکستان ایز اے وکیل کام کر رہا ہے، ہماری وکالت کمزور ہو جائے گی۔ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، اس کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی نے کیا کیا؟ خاموش۔ یہ عمران خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے، کوئی بولا؟ آج آزاد کشمیر میں وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اگر آج بھی ہم سارے سب جماعتیں، میں کسی ایک جماعت پہ امور الزام نہیں چاہتا، سب جماعتیں مل کر تحریک آزادی کشمیر کو، کشمیریوں کو حق کے قدرت دلانے کے لیے ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ 12 سیٹیں 10 سیٹوں کے لیے ہم پوری دنیا کو اپنے خلاف کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی، آپ یقین جانیے، میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں نے جو دیکھی وہاں پہ لوٹ مار الیکشن میں، یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی اگر ایک بندہ الیکشن جیت جاتا ہے یہاں سے، حکومتوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کشمیر کا کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھیں جو وہاں پہ کشمیری بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر میں، ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ الیکشن جیت رہا تھا، اس کو ہرا دیا گیا ہے، وہاں پہ کیا اثر ہو؟ ان چیزوں پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ میں بھی ان کی تائید کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری سے اپیل کروں گا کہ خدا را یہ جو 12 سیٹیں ہیں، میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، یقین کریں ایز اے اوورسیز پاکستانی باقی کشمیری بھی کہتے ہیں کہ وہ حق بجانے میں، کیوں کہ جب یہاں پہ آپ صحیح طریقے سے الیکشن نہیں کروائیں گے، اپنی مرضی کے نمائندے وہاں پہ بھیجیں گے، تو پھر تو وہ صحیح ہوتے ہیں نا، پھر آپ ان کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری التجا ہے کہ ان الیکشن کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی شکایت ہے، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب خود ایکشن لیں، کیونکہ الیکشن کمیشن تو مظفر آباد بیٹھا ہے، یہاں پہ پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ کام کرتا ہے، ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، خاص طور پنجاب میں تو پولیس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اس بیچارے کو ڈرایا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کو ڈرایا گیا، اس کو جو 24 کا فارم ہے وہ بھی دیا گیا، اس کے جو جتنے ایجنٹ ہیں ان کو باہر نکال دیا گیا، ان کے سائن بھی نہیں پیپروں پہ،
آپ بتائیں ایسے الیکشن کون مانے گا؟ یہ تو چلو ڈر کے مارے خاموش ہو جائے گا. کیوں؟ ہم تو اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ہم نہتے ہیں, ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں. اس لیے میری آپ صافی بھائی سے التجا ہے کہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا نمائندے خود منتخب کرے. جس کو کشمیری عوام چاہتے ہیں وہ آئے. اب دیکھیں جو بندہ اپنے اقتدار کے لیے بھارت سے مدد مانگ رہا ہے, پچھلے الیکشن میں بھارت سے مدد مانگ رہا ہے, کہتا ہے پاکستان سے بھارت بہتر ہے, آج یہی ہماری پاکستان کی حکومت اس کو جتا رہی ہے, تو یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, ہماری یہی التجا ہے کہ خدا را الیکشن کو, ووٹ کو عزت دو, اور جو بندہ کامیاب ہونے کے لیے اہلیت رکھتا ہے اس کو کامیاب کروائیں. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. اور اگر ہم لوگوں نے اس کو سیریس نہ لیا, آپ یقین کریں تحریک کشمیر کو بہت نقصان پہنچے. کیوں؟ قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کشمیری کو کہ خدا دے دلائی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ ساری کشمیری مل کر ہم UN سے مطالبہ بنوائیں گے کہ کشمیری کو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے. جب وہ ملے گا یہ سارے کشمیری ووٹ دیں گے پاکستان کے حق میں, اور پاکستان کشمیر بنے گا, پاکستان کا نعرہ بلند ہوگا. شکریہ.